پاک کو پڑھتے ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں, دین ابراہیم اور مسلمان ہیں, یہ تو وہی انہی کی سمجھ کے لیے ہے, کافروں کے لیے تو نہیں ہے. تو پھر سوال یہاں یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ ایک بہت بڑی ہستی جو ہمارے درمیان موجود نہیں ہے, لیکن ان کا روضہ دیکھنے کے لیے ہر مسلمان جو ہے وہ تڑپتا ہے اور وہاں جا کے دعا کرنا چاہتا ہے اور فاتحہ کرنا چاہتا ہے. تو وہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو سعودی گورنمنٹ ہے بہت سٹرکٹ ہے, پھر اس کی کیا ریزن ہے؟ دیکھیں, آپ کے سوال میں 3 باتیں ہیں, میں ان کو بہت مختصر کیونکہ اتنا ٹائم نہیں ہے. سب سے پہلی بات, ڈاکٹر اشرف صاحب تو ماشاءاللہ خزانہ لائے ہوں گے, اب وہ ٹائم اتنا نہیں کہ حوالے دیے. اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا ادعونی, مجھ سے مانگو, جی, یہ ہمیں ڈائریکٹ کہا ہے کیا؟ ہمیں قرآن کہاں سے ملا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے. جی, یہ پیغام بھی, دعا کا طریقہ ہمیں کس نے سکھایا ہے؟ نبی پاک نے, ظاہر ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعا تعلیم فرمائی ہے. عثمان بن حنیف کی روایت موجود ہے, اس میں خود وسیلہ نبی پاک نے سکھایا ہے. حدیث موجود ہے, ایک کتاب میں نہیں, تمام کتابوں میں موجود ہے. میرے پاس اتنا ٹائم دیجئے تو میں آپ کو ایک میرے پاس کتابیں لایا ہوں ساتھ دکھانے کا. دوسرا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی موجود ہیں. آپ نے کہا نا موجود نہیں, وہ آج بھی موجود ہیں, ان سے کوئی جگہ خالی نہیں, یہ ہماری آنکھوں پہ پردہ ہے, وہ موجود ہے. نہیں مطلب ظاہر ہے موجود, ان کی رحمت ہر جگہ ہے, خود موجود ہے روحانی طور پر, روحانی طور پر. جی, جسم کے ساتھ مدینہ منورہ میں اپنی روحانیت کے ساتھ. جی ٹھیک ہے نا. اب یہ جو بات ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کی سنتا ہے, بے شک, ٹھیک ہے, وہ سب کا خدا ہے, درست, لیکن جو اس کو مانتے ہیں اس کو خود اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا. وَإِذَا سَأَلَكَ, جب آپ سے پوچھیں جی, کہ میں کہاں ہوں تو بتائیں میں قریب ہوں. نبی سے پوچھیں تو نبی کے واسطے سے ہی خدا کا تعارف ہوا ہے. قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ, اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے. سینٹنس تو اتنا ہے, هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ, یہ قل شروع میں کیوں لگا ہوا ہے کہ آپ کہہ دیجئے؟ نہیں وہ تو اللہ کا تعارف بھی ہمیں نبی سے ملا ہے, ہم خود نہیں جان سکتے. ملا ہے نا سر, مل تو گیا ہے, مل گیا. اب وہ ہمارے پاس بھی آ گیا. اب جس طرح آپ پھیلا رہے ہیں, ڈاکٹر صاحب پھیلا رہے ہیں, حاج صاحب پھیلا رہے ہیں, دیگر اسکالرز پھیلا رہے ہیں, کوئی اور بات ہوتی ہے جس پہ اگر کوئی چیز پوچھنا چاہے جس میں انسان کو کنفیوز ہو کسی آیت میں یا کچھ مدارس میں پھیل رہا ہے, ڈیفرنٹ لوگ ڈیفرنٹ طریقے سے پھیلا رہے ہیں نا, لیکن جو بیسک کانسیپٹ ہے وہ تو آ گیا ہے نا. دیکھیں, ایک ہے مستعان حقیقی, اللہ تعالیٰ ہی دینے والا ہے, اللہ ہی سے مانگا جاتا ہے. جی, اس میں کوئی کسی قسم کی کوئی یعنی آپ کہہ لیں کنفیوژن بھی نہیں ہے, کوئی شبہ بھی نہیں ہے کہ وہی مددگار ہے حقیقی, وہی معطی عطا کرنے والا ہے, مگر اسی نے مانگنے کا طریقہ ہمیں بتایا. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ, جب لوگ اپنی جانوں پہ ظلم کر لیں تو محبوب تیری بارگاہ میں آئیں اور آ کر مجھ سے بخشش مانگے. یہ قرآن کی آیت ہے, قرآن نے تعلیم کیا. تو سن لیجئے کہ اللہ ہی سے مانگا جاتا ہے, کسی مزار پر جا کر صاحب مزار سے ڈائریکٹ نہیں مانگا جاتا. اللہ ہی سے مانگا جاتا ہے, ان کی ذات کو درمیان میں, چونکہ وہ اللہ کے پیارے ہیں, انہی کی وجہ سے برکت ملی. ان کی ایک تو جگہ برکت والی, دوسرا وہ اللہ والے, تو اس جگہ دعا کی قبولیت اور ان کی ذات کو وسیلہ بنایا جاتا. اچھا, اسی بات کو پھر تھوڑا سا مولانا صاحب آگے بڑھاتے ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ برکت والی جگہ ہے, اور پھر برکت والی جو جگہ ہوتی ہے یا جو پاک صاف جگہ ہوتی ہے یا جہاں پہ ہمارے اولیاء ہوتے ہیں یا اس طرح کی جو جگہ ہوتی ہیں, مزارات ہوتے ہیں جہاں لوگ جاتے ہیں, وہاں پر جو دوسری ایکٹیویٹیز دیکھنے میں نظر آئیں, جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہم نے تو فتویٰ بھی دیا ہے اور محکمہ اوقاف کو بھی دیا ہے, تو ہم کہلاتے ہیں اہل سنت و جماعت. ہماری طرف سے پوری دنیا کو یہ بتا دیا جائے کہ مزارات پر جا کر دھاگے باندھنا, تالے باندھنا, عورتوں کا بے پردہ یا بے محرم جانا, وہاں آواز کے ساتھ ان کا کچھ کرنا یا ناچنا, یا جو چادریں لے کے جاتے ہیں ان کا ڈھول بجانا, یا اس کا جلوس اس طرح نکالنا جس میں شرعی آداب نہ ہو, ان تمام باتوں کا اہل سنت و جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے, نہ کسی کو سکھایا گیا. اگر کوئی سجادہ نشین کہلانے والا اپنے سامنے غلط کام ہوتا دیکھ رہا ہے اور چپ ہے, ہم اس کو بھی وارن کرنا چاہتے ہیں
کہ وہ اگر اپنی نسبت ظاہر کرتا ہے تو اس کی ڈیوٹی ہے بے شک کہ وہ وہاں خیال رکھے. کوئی نشہ کرتا ہے، کوئی وہاں جا کر، ہم تو کہتے ہیں وہاں ادب سے بیٹھیں. کوئی اگر پاؤں پسار کے بیٹھا ہے، ہمیں یہ پسند نہیں چاہیے جائے کہ ہم وہاں پر دھمال کو پسند کریں گے. ہاں، کسی شخص پر کیفیت طاری ہو جائے جس کو وجد یا حال کی کیفیت کہتے ہیں، خود بخود وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اس میں اگر وہ ہل رہا ہے وہ وجد حال دنیا جانتی ہے. لیکن دھمال ڈالنا یا بلند آواز سے خام خواہ دکھاوے کے لیے نعرے لگانا، بال بکھیرنا، عورتوں کا بے پردہ اور بے محرم جانا ہرگز ہماری طرف سے کوئی اخلاق. جی حاجی صاحب فرمائیے گا، کیا میں عرض کس کر طرف رہا آپ نے ہوں اشارہ کیا؟ کہ بہت اچھی طرح سے ڈاکٹر آصف اشرف جلالی صاحب نے بھی، ڈاکٹر کوکب نورانی صاحب نے بھی اہل سنت کا نقطہ نظر پیش کر دیا. جی، اور میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے اس نقطہ نظر کو پھیلانے میں ہمیں تعاون آپ کا بھی حاصل رہے گا، انشاءاللہ، تاکہ اوقاف کو، اینٹی نارکوٹکس والوں کو، پولیس کو، سب کو ایکٹیویٹ کر کے جتنی بھی غیر شرعی حرکات اور جتنی نشاور کام منسٹری ہوتے ہیں. آف اوقاف کیوں نہیں آپ؟ اوقاف کی تو منسٹری بالکل یتیم قسم کی منسٹری ہے، کوئی کام اس کا نہیں ہے. بلکہ اس موقع پر میں ناظرین کی دلچسپی کے لیے کہ خشک ٹاپک ہے، یہ بھی عرض کر دوں کہ ایک شاعر نے کہا کہ مجھ سے اے دوست نہ کر میرے تغافل کا گلہ، ہاں مگر گردش ایام کا شکوہ کر لے، زندگی تیرے لیے وقف تو کر دوں لیکن ڈر رہا ہوں کہ اوقاف نے قبضہ کر لے. وہاں سوائے قبضے کے اور جب پیٹی کھلتی ہے تو ہزار ہزار کے نوٹ غائب کرنے کا جو کرپشن ہے، جی، پولیٹکس میں بھی کرپشن ہے، اس میں بھی کرپشن ہے، اور اس کرپشن اور زکوٰۃ کے ڈسٹریبیوشن میں بھی کرپشن ہے، بیت المال تک کی امانت داری کے بجائے میں کرپشن ہے. اس کو ختم کرنے کے لیے ہماری جدوجہد کرنا ضروری ہے. اور یہ بھی وضاحت کر دوں، ایک پروگرام میں کہا گیا تھا کہ یہ ہندوانہ تہذیب کا اثر ہے. دیکھیے برض کروں، مصر میں بھی مزارات ہیں، بڑے بڑے مزارات، شام میں بھی مزارات ہیں، ایران میں بھی ہیں، عراق میں بھی ہیں، اور اسی طرح سے دنیا کے مختلف علاقوں میں مزارات ہیں. وہاں بالکل لوگ آتے ہیں، ادب سے فاتحہ پڑھ کے چلے جاتے ہیں. ایسا ہی نظام ہماری حکومت کو قائم کرنا چاہیے. اور جو بھی غیر شرعی اقدامات ہو رہی ہیں، ہمارے ساتھ تعاون چاہیے. ہمارے لوگ فتویٰ دینے کے لیے تیار ہیں. جی، وہاں کوئی جلسہ رکھنا ہو تو ہم تقریر کر کے سمجھانے کے لیے تیار ہیں کہ یہ حرکات نہ کریں، کیونکہ اس سے امیج خراب ہوتا ہے اور لوگوں کے لیے بہت سارے سوالات. دوسری بات یہ کہ ہم یہی کہتے ہیں کہ ان اللہ والوں کو عزت اللہ کی عبادت سے ملی. بے شک. تو آپ لوگ بھی اگر ان کو خوش کرنا چاہتے ہو یا ان کا وسیلہ پیش کر کے ان کی سفارش چاہتے ہو تو وہ کام نہ کرو جو ان کو بھی ناراض کرے. ایگزیکٹلی، بلکہ عبادت کرو. آپ کو میں ایک بات اور بتا دوں، میرے والد صاحب قبلہ کا عرس ہوتا ہے، دوسرے مقامات پر ہم یہ تلقین کرتے ہیں کہ کپڑے کی چادریں نہ لاؤ. اچھا، کیوں؟ ایک چادر ہم سال میں چڑھا دیتے ہیں، کافی ہے. باقی جو لوگ چادریں دینا چاہتے ہو وہ اتنا کپڑا کسی غریب کو پہنا کر ان کو ثواب بھیجو. اب دیکھیں نا مولانا صاحب، یہ جو آپ کی باتیں ہیں نا، یہ بہت اچھی باتیں ہیں، یہ بہت اچھا پریسیڈنٹ سوسائٹی میں سیٹ کرتے ہیں. ہم نے بتایا، یہی چیز ہم فوکس کرنا چاہتے تھے کہ تمام علماء اس پہ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ یہ جتنی حرکتیں وہاں کروائی جا رہی ہیں یہ اہل سنت کے خلاف سازش. کیوں؟ سینٹرل ایشیا میں آج بھی دیکھیں مزارات کو، بڑے بڑے مزارات ماشاءاللہ ہیں. یہ کیوں ان مزارات سے جو کام ہو رہا ہے وہ نان مسلمز کو پتا ہے کہ بہت سخت ہے. جی، وہ چاہتے ہیں کسی طرح کہ ان مزارات کے تاثر کو توڑ دیا جائے. تو وہ یہ ان کی ساری کاوشیں ہیں کہ مزارات سے لوگوں کو دور کیا جائے. کیونکہ سر لاسٹ کامنٹ میں ڈاکٹر جلالی صاحب سے لوں گی. ڈاکٹر صاحب آپ اگر بالکل وقت ختم ہوا جاتا ہے، اگر اپنا لاسٹ کامنٹ آپ دیں، آپ بھی ان تمام باتوں کی ایگری آپ ان سے کر چکے ہیں، تو سر اس کو ختم کرنے کے لیے اب کیا کرنا پڑے گا؟ ہاں بالکل، جو کچھ ڈاکٹر کوکب نورانی صاحب اور محترم حاجی محمد حنیف طیب صاحب فرما رہے ہیں میں بالکل اس سے متفق ہوں. ہم پہلے ہی اس سلسلہ میں پریس کانفرنسیں کر رہے ہیں، ہینڈ بل تقسیم کر رہے ہیں، لیکن آپ ہمارے ساتھ اتنا تعاون کریں کہ ان مزارات کے لحاظ سے جو دوسرا پہلو کچھ لوگ پیش کرتے ہیں، انہیں بت کہتے ہیں یا اس طرح کی باتیں، تو بخاری شریف میں ایسے لوگوں کو خوارج کہا گیا، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ خوارج جو ہیں وہ بتوں والی آیات ولیوں پہ چسپاں کرتے ہیں اور وہ مخلوق میں سے شریر لوگ ہیں. تو ہمیں یہ چونکہ یہ جو مزارات ہیں یہ مینارہ نور ہیں، ہمارے قومی شاعر علامہ اقبال جیسے لوگ حضرت مجدد الفیسانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ گئے تو کہتے ہیں اس خاک کے ذروں سے ہیں شرمندہ ستارے،
جس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار. اتنی بڑی ان کی عظمت ہے, ان کو معاذ اللہ جو چھوٹے لفظ ہیں ان سے تعبیر کرنا یا ان کے مقام و منزلت کو گرانا یہ کسی طرح جائز نہیں ہے. باقی جہاں جہاں یہ خرافات ہیں ان کے خلاف جہاد لازم ہے, اور یہ ہر جگہ نہیں ہے. ہمارے بہت سے سجادہ نشین, بہت سے مشائخ وہ ہیں اس پر پورا کنٹرول کیے ہوئے ہیں. یہ بعض جو حال ایسا کرتے ہیں جن کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے. بہت بہت شکریہ تشریف لانے کا. ہمارے ساتھ بہت ہی 3 سینئر علماء یہاں تشریف رکھ رہے تھے. انہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا اور بڑے اچھے اور میرے خیال سے بڑے مناسب طریقے سے انہوں نے سمجھایا, اور جو خرافات وہاں ہو رہی ہیں ان کے حوالے سے انہوں نے بالکل اپنا پوائنٹ آف ویو دیا کہ وہ سب کے سب اس کے خلاف ہیں. مولانا کوکب نورانی صاحب بہت بہت شکریہ تشریف لانے کا, بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کے. حاجی محمد حنیف طیب صاحب بہت بہت شکریہ, آپ کا بھی سلام کرتی ہوں.